الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 454۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی بعدها اربعا، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کی نماز پڑھ لے تو فلیصلی بعدها اربعا، اس کے بعد اس کو 4 رکعت پڑھنی چاہیے۔ رواہ مسلم، یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے۔ یہاں پر جو اس حدیث میں مسئلہ مذکور ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد جو نفل یا سنت تعداد رکعات کی تعداد ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہ والی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ وہ 4 رکعت نماز پڑھ لے۔ لیکن اس میں چھوٹی سی بات یہ بھی ہے، صحیح مسلم میں یہی روایت ایک اور سند کے ساتھ موجود ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص جمعے کی نماز کے بعد نماز پڑھنا چاہے فلیصلی اربعا، وہ 4 رکعت پڑھ لے۔ دونوں میں فرق ہے۔ یہاں پر اس سند میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کی نماز پڑھ لے تو اس کو بعد میں 4 رکعت مزید پڑھ لینی چاہیے، حکم ہے اللہ کا نبی کا۔ جبکہ دوسری سند میں یہی حدیث موجود ہے، دوسری سند کے ساتھ اس میں اللہ کے نبی نے چوائس دیا کہ اگر کوئی شخص آپ میں سے جمعے کی نماز کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو اس کو 4 رکعت پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جمعے کی صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اٹھ کر چلا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو اس کو 4 رکعت نفل پڑھ لینی چاہیے۔ یہاں پر ایک اور بھی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کا عمل بھی موجود ہے کہ وہ، جیسا کہ اللہ کے نبی کا خود کا عمل بھی ہے کہ وہ گھر جا کر اللہ کے نبی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوتے تھے۔ پھر کچھ لوگوں نے ان دونوں روایتوں میں یعنی اللہ کے نبی کے عمل 2 رکعت اور اللہ کے نبی کے حکم، اس میں تطبیق دینے کی کوشش کی کہ بھئی تطبیق یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے مسجد میں جمعے کی نماز کے فوراً بعد نفل یا سنت پڑھنی ہے اس کو 4 رکعت پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص گھر جا کر پڑھنا چاہتا تو 2 رکعت پڑھ لے۔ یہ بھی ایک تطبیق بعض علماء نے دی ہے۔ لہٰذا کوئی 2 رکعت پڑھنا چاہے، کوئی 4 رکعت پڑھنا چاہے، دونوں میں گنجائش موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کچھ بھی نہ پڑھے، ویسے ہی اٹھ کر چلا جائے اذکار پورے کر کے، تو اس کے اوپر بھی کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ ہماری آج کی کلاس کی آخری حدیث نمبر 455۔ وعن السائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان معاویہ رضی اللہ عنہ قال لہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، یعنی سائب بن یزید سے، اذا صلیت الجمعہ، جب تو جمعے کی نماز پڑھ لے، فلا تصلها بصلاۃ، لہٰذا متصل فوراً بعد اس کو کسی اور نماز کے ساتھ وصل نہ کرنا۔ یہ نہ کرنا کہ ادھر سلام پھر گیا، اللہ اکبر اس کے ساتھ ہی فوراً نفل پڑھنا شروع کر دیا، ایسے نہ کیا کر۔ حتیٰ تتکلم او تخرج، یہاں تک کہ تو کسی کے ساتھ بات کر لے یا تو اپنی جگہ سے ہل کر کسی جگہ چلا جائے، مسجد سے نکل جائے۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بذلک، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے۔ یعنی یہ بات میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بلکہ اس بات کا حکم ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اللہ نسول صلاۃ بصلاۃ حتی نتکلم او نخرج، کیا حکم دیا؟ یہ کہ ہم کسی بھی نماز کے ساتھ فوراً متصل دوسری نماز نہ ملائیں۔ فرض ختم ہو گیا، ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے اور نفل پڑھنا شروع کر دیتے، سنت ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کام درست اور جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، یعنی کوئی بھی نماز ختم ہو جائے اس کے فوراً متصل بعد کوئی اور نماز پڑھنا، چاہے وہ نفل ہے چاہے وہ فرض ہے،
یہ درست اور جائز نہیں۔ بیچ میں بات چیت کر لے، یہاں جگہ کو چینج کر لے یا ذکر و اذکار کر لے، لیکن دونوں میں کچھ نہ کچھ فاصلہ لازمی ضروری ہونا چاہیے کہ تھوڑا بہت فاصلہ ہو، اور اس کے بعد پھر بندہ اگلی نماز ادا کر لے، بھلے وہ جمعے کی نماز ہو، بھلے وہ کوئی اور فرض نماز ہو، یا کوئی بندہ نفل پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر، یا اشراق کی وہ 4 رکعت 2 کر کے پڑھ رہا ہے، یا ظہر سے قبل والی جو 4 رکعت ہے وہ 2 رکعت کر کے پڑھ رہا ہے، تو بیچ میں کچھ نہ کچھ بندے کو اذکار کر لینے چاہیے، جگہ کو چینج کرنا چاہیے، یا مسجد سے نکل کر گھر میں جا کر پڑھ لینا چاہیے۔ کسی بھی طریقے سے دونوں میں فاصلہ لے آ کر دونوں میں جدائی لے آنا لازمی اور ضروری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔